یہ آخری راؤنڈ 12-14 منٹ میں ادھر مروت صاحب سے اگر آغاز کریں، یہاں سے شروع کر لیتا ہوں اگر اجازت دیں. آپ پہلے یہ تو بتائیں، بلکہ ادھر آپ لوگ بھی سنیے، مروت صاحب نے کوئی بڑی ایک معنی خیز بات کی پچھلے دنوں بین السطور میں، اس میں تو کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا رہا، کچھ ملا کچھ نہیں ملا، پتہ نہیں کیا کہنا چاہ رہے تھے. پچھلے ایک ہفتے پہلے کی بات ہے، ذرا دکھائیں وہ کیا تھا، تو ان سے کہیں کہ ذرا شاعر اس شعر میں کیا کہنا چاہ رہا ہے، اپنے شعر کی خود ہی تھوڑی تشریح کر دیں، دکھائیں ذرا. ایک بات آج آپ کی وساطت سے کیا یمین خان کا ستارہ جو ہے نا وہ مجھے چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو گھر بیٹھے گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں. گمنامی تو یہ تو اس کا سمجھ لیں ریسیس ہے، ریسیس پیریڈ ہے. انشاءاللہ اس ریسیس پیریڈ کو ختم میں کروں گا. اور یہ کام جلد ہونے والا ہے؟ بس میرا موڈ بن گیا، جلدی کر رہا ہوں انشاءاللہ. میں کچھ نہ کچھ تو اب ہلنا جلنا شروع کر رہا ہوں. میں نے اس پارٹی کے لیے دل سے لگاؤ ہے، خان صاحب بھی اس پارٹی کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی. لیکن اس کے بعد جو میرے ساتھ ہوا، اور بالخصوص جو 1.5 سال کی گالیاں پڑی ہے، اب اس تمام کا حساب بھی تو میں نے چکانا تو ہے. شاعر اس شعر میں کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ شاعر جو ہیں وہ کچھ کرنا چاہتا ہے، تعمیری یا نہیں تنقیدی یا ہمیشہ تعمیری رہا ہوں. اچھا، دیکھیں میری ایک شاعر کر پائے گا یا شاعر خواہش کو خبر بنا رہا ہے؟ دیکھیں نا، کسوٹی کھیلتے ہیں جس طرح 20 سوالات محترم وسیم بادامی صاحب، جس طرح آپ کا نام سن کے سردی میں ویسی غذائیت ہمیں فیل ہو جاتی ہے. الحمدللہ میں نے یہ ارادہ کیا، شکر آپ نے صرف غذائیت کا لفظ استعمال کیا، میں گھبرایا ذرا. اور کسر رہ گئی ہے بتا جی. اچھا میں آپ کو عرض کروں، میرا بیماری کہہ لیں، نفسیاتی کوئی ایشو کہہ لیں، وہ ذہنی مریض کا لفظ استعمال نہ کیجیے گا، پہلے ہی بڑا رولا پڑا ہوا ہے جملے پہ. کچھ اور بیماری کہیے گا، کسی کے لیے بھی کہیں تو ذہنی مریض یہ نہ میں وضاحتیں کرتا ہی رہ جاؤں. نہیں، ذہنی مریض بھی آپ کے اس وقت جو ذہن میں آ رہا ہے، میں خیال بات چھوڑ کے آپ اگلی بات کر لیں جہاں سے مجھے لگ رہا ہے کہ ذرا نہیں، میں آپ کو سوال کا جواب دوں. ہاں کہ شاعر کیا کہنا چاہ رہے ہیں. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، جی کیونکہ میں وہاں سے ہوں، وہاں بہت سارے لوگ چھپے ہوئے ہیں، وہاں تھوڑی آسانی ہے، وہاں سے وسائل ملتے ہیں، وہاں سے آپ کو بیس فراہم کیا جاتا ہے. اگر یہ حکومت آپ نے تھج دی، گورنر راج کے آگے جو ہیں قربان ہو گئی، تو پھر 56,000 پرچے ہم سب پہ پورے ملک میں، اور بات ذہنی مریض تک تو آ گئی ہے. تو اس کے بعد آگے کا آپ سوچیں. میں نے 9 مئی میں سب کچھ دیکھا ہے. وہ جو فی سید کا لفظ آپ استعمال کر رہے تھے نا، اور اس پہ آپ مسکرائے بلکہ ہنسے باغ. ہاں، وہ میں اس لیے کہ میں آپ کی جرت کی داد دیتا ہوں کہ آپ رانا صاحب کو کہہ رہے ہیں. گزارش یہ ہے کہ وہ جو میرا مطلب تھا کہ بقول آپ کے فستائیت، یہ میرا مطلب تھا کہ بقول مروت صاحب نہیں، وہ بقول آپ کی ہی تھی. نہیں، میں اصلاح کر رہا ہوں، میں آن ایئر. اچھا، آگے میں عرض کروں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر گورنر راج لگتا ہے، اور مجھے بیسیکلی ابھی انہوں نے کوشش کی ہے 3-4 کاموں سے اسٹیبلشمنٹ کو ایکوموڈیٹ کرنے کی. کنہوں نے؟ کی پی حکومت. ٹھیک ہے. نمبر 1، ڈرونز پہ FIR ہوتی تھی. علی امین خان کے دور میں 4 ڈرون ہوئے تھے اور بڑا واویلا ہوا تھا. اب موجودہ CM کے آنے کے بعد 22 ڈرون جو سویلین کولیٹرل ڈیمیج ہوئے ہیں، لیکن کوئی FIR نہیں ہوئی، کوئی FIR نہیں، کنڈمنیشن ہی نہیں کا بیان بھی نہیں آیا کوئی. نمبر 2، خان نے ہمیشہ کہا تھا کہ افغانوں کے ساتھ کھڑے رہو. آج بھی افغانستان میں اگر خان کی عرضی لذیذ ہیں تو اس کی یہ پالیسی ہے کہ وہ افغانوں پہ سٹینڈ لیتا تھا. KP حکومت نے جو ہیں کیا کیا، آج تک گزشتہ 7 دنوں میں 90% افغانوں کو نکال دیا آفیشلی. اچھا. تیسری بات، ملٹری آپریشن جو ہیں، جو سب سے بڑا بون آف کنٹینشن کہا جاتا تھا، سلمان اکرم راجہ نے علی امین خان کو ہٹانے کا اعلان کرتے ہوئے یہ کہا کہ جی وہ جو وار آن ٹیرر پہ جو اس کی اسٹریٹجی ہیں وہ مرکز کے زیادہ قریب تھے. جی. علی امین خان کے دور میں باجوڑ کا ایک آپریشن ہوا تھا، وہ بھی جرگے کے ایما پہ ہوا تھا. اب ماشاءاللہ KP حکومت نے ایک پالیسی ٹرن لیا ہے، اور انہوں نے وزیر اعلیٰ نے اپنے حلقے میں آپریشن کی اجازت دے دی ہے، کابینہ نے اپروول دے دی ہے. اس آپریشن کے تمام اخراجات جو ہیں صوبائی آج وہ ٹیلی می کے گنڈا پور صاحب سے زیادہ سہیل آفریدی صاحب اسٹیبلشمنٹ کو ایکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آج کل، کم از کم. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، اور مثال دے کر واضح کر رہے ہیں آپ. یہ نہیں، اور بھی باتیں ہیں. مثال کے طور پہ ایک سیکٹری جنگلات تھا،
جس سیکٹری جنگلات نے پنجاب کو جو ہے ڈونگا گلی سے پانی جا رہا تھا، انہوں نے اپنے تئیں شروع کر دیا تھا مری کو پانی کی سپلائی. ٹھیک ہے. اس سے پہلے نتیہ گلی سے پانی جاتا تھا. اس نتیہ گلی کے پانی کی اس میں 56 ارب روپے پنجاب مخروص تھا، تو انہوں نے ڈونگا گلی کی اسکیم شروع کر دی کے پی کی حکومت کی پرمیشن کے بغیر. ٹھیک ہے. تو اس سیکٹری جنگلات نے اس کو روک دیا، جس پر مرکز نے فوراً آرڈر کر دیا کہ اس کو ہم سرنڈر کرتے ہیں. ڈی ایم جی پاس کا آفیسر تھا، اور جس کے بعد الیمین نے اس پہ سٹینڈ لیا کہ نہیں. آفریدی صاحب نے کیا کیا؟ آفریدی صاحب نے چارج لینے کے تیسرے دن اس کو سرنڈر کر دیا. اچھا، اب یہ تو اب آتا ہوں میں اس پہ بات میں. ہاں کہ گنڈا پور صاحب، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر گورنر راج لگا تو آپ کہہ رہے ہیں تباہی پھر جائے گی پی ٹی آئی. یہ جو انہوں نے میجر لیے نا، میں خیر ویسے بھی ماں سوائے افغانوں کے نکالے جانے کے باقی ان کے حق میں، باقی ان کے حق میں ہوں. اور میں اس پہ داد دیتا ہوں وزیر اعلیٰ کو کہ کم از کم ایٹ لیسٹ تھوڑا سا اپنی حکومت بچانے کا سوچے. لیکن جو چیز ہضم نہیں ہو رہی ہے دونوں طرفین سے، وہ یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ابھی تک ملا نہیں ہے. یہ جو کام کروائے گئے یہ درمیانی لوگوں نے کروائے ہیں. تو ابھی جو بیڈ ایئر ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ملنے سے انکار. اب اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہیں جو اس میڈیا پہ پاکستانی قوم کو میں نے بتائی تو شاید کل تک میرا پتہ نہیں ہوگا. میرا خیال ہے نہ بتائیں شاید. تو لہٰذا کیونکہ مجھے آپ کی بھی فکر ہے، لیکن تھوڑی سی اپنی ہے، مطلب میں نے کہا چھوڑ دیں. بہت کچھ کھایا پیا. اچھا چلو، سنیں آپ ٹویٹر پہ، لیکن ان چیزوں میں بھی اسٹیبلش. آپ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر دونوں کی نہ بنی تو گورنر راج لگے گا. میں یہ دیکھ رہا ہوں، اور گورنر راج لگے گا تو تباہی پھر جائے گی. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ 15 20 25 دنوں کے اندر جس طریقے سے بیانات نے ذاتی یہ لیے، گورنر راج جو ہے وہ انیویٹیبل ہے. 25 دنوں میں گورنر راج ناگزیر. اور اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو ہم نے ایوائڈ کرنا ہے تو اس کے لیے کے پی کو پی ٹی آئی کے لیے کچھ تھوڑا سا ایک سیف ہاؤس بنانے کے لیے، اور جہاں لوگ سانس لے سکے. تو کیا کیا جا سکتا ہے ایوائڈ کرنے کے لیے؟ ایک اور راستہ ہے. وہ کیا؟ اور وہ راستہ جو ہے وہ ابھی تک ادھر محفوظ ہے. یعنی آپ کے سینے میں راز محفوظ ہے، ترکیب محفوظ ہے. لیکن میں وہ کر سکتا ہوں. آپ سے مراد آپ استعارتاً کہہ رہے ہیں، آپ سے مراد شیر افضل مروت ہی ہے؟ مروت کر سکتا. اچھا، اور کیا راستہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ اگر ابھی میں نے بتا دیا تو میرا شاید پلان سے بٹھاج ہو جائے. لیکن میں نے جو ہے اس حوالے سے کچھ کام کیا ہے، اور میں دیکھوں گا کہ شاید چند دنوں میں میں اس پہ عمل درآمد کروں. آپ کا ہی پلان ہے وہ؟ میرا پلان ہے. کچھ دوستوں کی بھی مشاورت ہے، تائید ہے اس پلان میں؟ نہیں دوستوں کی نہیں، لیکن میں دوستوں سے مراد جو آپ سمجھ رہے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن میں تو فیصل چودھری صاحب جیسے دوستوں کی بات کر رہا تھا. لیکن جو آپ سمجھ رہے وہ بھی ٹھیک ہے، سوال کا ایک حصہ وہ بھی تھا. میں آپ کو ایک عرض کروں، مجھے علم نہیں ہے کون کیا سوچتا ہے. میں قانون کا آدمی ہوں، اور میں قانون کی بات کروں گا. اب یہ نہ عمر صاحب کسی اور ٹی وی پروگرام میں جا کے پلان بتا دیں، بتانا تو ابھی بتا دیں، ورنہ پلان کے عمل کے بعد بتائیں. یہ دیکھیں میں نے رؤوف پلاسرا سے بھی وعدہ کیا ہے. یہ کیا بات دیکھیں نا، یہ ان کے پروگرام میں بتاؤں گا اگر بتانا ہوا. لیکن یہ وعدہ ہے کہ جس دن میں نے اناؤنس کرنا ہوا پہلے آپ کو فون کروں گا. یہ آن ایئر وعدہ ہو گیا. آن ایئر بات.